اس کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی طوفان آئے گا. یوٹیوبر تو بیچ ہی عمران خان کو رہا ہے, اس کے علاوہ ان کا کچھ بکتا ہی نہیں ہے. جس میں یوٹیوبر نے کوئی کیا ہے ولاگ اور اس میں یہ عمران خان نہیں ہے تو وہ تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. خان صاحب سیلیبریٹی ہیں اور سیلیبریٹی کو سیاست نہیں کرنا جانتے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں QC TV. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رفسہ ملک. آج میرے ساتھ پاکستان کے معروف پامنسٹ موجود ہیں صادق ملک صاحب. ان سے جانتے ہیں ملکی حالات کے بارے میں اور بات کریں گے کیا نواز شریف جو ہے وہ پاکستان آئیں گے یا نہیں, کیونکہ 21 اکتوبر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں گے. باقی جانتے ہیں صادق ملک صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کیا نواز شریف جو ہیں وہ آ جائیں گے پاکستان 21 اکتوبر کو, ان کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کر جائے گا؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ 21 اکتوبر کو اتنا سر پہ لوگوں نے لیا ہوا ہے. میں نے ایک بڑا اسٹیٹ اوے سلوگن جو میری اپنا بیانیے کا چل رہا ہے, اس میں کسی بھی جگہ کسی بھی بڑے یا چھوٹے پولیٹیشین کی پالیٹکس نظر نہیں آتی. اس کا مطلب ہے کوئی آئے کوئی جائے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس لیے کہ اگلا موسم جو ہے وہ سہانا ہے اور اس سہانے موسم میں جتنے بھی ماضی بعید کے لوگ ہیں وہ اس طرح سیاست کرتے دکھائی نہیں دیتے جس طرح سے کر رہے تھے. آخری باریاں سب کی چل رہی ہیں, لے رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد راوی لکھتا ہے سب چین ہے واللہ عالم بالصواب. اچھا مجھے یہ بتائیں اگر فار ایگزامپل آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب تو کیا وہ پرائم منسٹر کے لیے الیکشن لڑ پائیں گے؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ مقدر شناسی میں سب سے پہلے لنک اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انگوٹھا ہے, لمبا انگوٹھا بنیادی طور پر لیڈرشپ کی علامت ہے, اور اس کی دو پوریں ہیں. پہلی پور جو ہے یہ ول پاور کا پتہ دیتی ہے, اور دوسری جو ہے وہ قوت استدلال سے متعلق ہے. آج کسی بھی شخص کا جب یہ زندہ دیکھتے ہیں کہ انگوٹھا اس طرح سے ہے, 50 سال گزر جانے کے بعد بھی انگوٹھا اسی طرح سے ہوگا اور یہی کچھ کہیں گے. جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا پھر بھی انگوٹھا اسی طرح سے ہوگا, اور اس کے مر جانے کے بعد بھی انگوٹھا دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ اپنی زندگی میں ایسا تھا. اس کو کہتے ہیں لنک اسٹیبلش کرنا. میں لنک اسٹیبلش کیے بنا مقدر شناسی نہیں کرتا. جو لوگ لنک اسٹیبلش نہیں کرتے, صرف سوال و جواب کا سیشن چل رہا ہوتا ہے, تو وہ تو ایک کراس ٹاک ہوتی ہے, درمیان میں سے کوئی بول پڑا, یہ بول پڑا, وہ بول پڑا, یا دو لوگ ایک سوال کر رہا ہے ایک جواب دے رہا ہے, جس کا نہ منطق سے نہ استدلال سے نہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون سے تعلق ہوتا ہے. تو پہلے سب سے لنک اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. تو جو آپ نے ابھی فرمایا, اگر مقدر شناسی میں اگر مگر چونکہ چنانچہ بالکل نہیں ہوتا, اور میں تو اس طرف آتا ہی نہیں ہوں, واللہ علم بالصواب. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ دونوں بھائی کی جیسے عزت تو ملک میں ہمارے ہو رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت کیا وہ دوبارہ بھی وہ بھی اگر نواز شریف صاحب نہیں بن پائیں گے, کیا شہباز شریف کے ہیں چانسز؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ جب شریف فیملی کی بات کرتے ہیں تو ان میں 3 لوگ ہیں. میاں نواز شریف صاحب, محترم مریم نواز شریف صاحبہ, اور پھر اس کے بعد آ گئے آپ کے یہ صاحب میاں نواز شریف صاحب. جب شریف فیملی کی بات کرتے ہیں تو یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ایک گھر کے 3 لوگ ہیں, ان تینوں میں سے ایک کو کہا جائے گا کہ آپ الیکشن لڑ لیں. اب جب ان تینوں کو کہا جائے گا کہ الیکشن لڑ لیں, ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب جب اسپیسیفک کہتی ہیں تو اسپیسیفک کا سسٹم ان کے گھر میں کوئی نہیں, وہ موقع محل کی مناسبت سے بات کرتے ہیں, اس لیے کہ انہیں پالیٹکس کرنا آتی ہے, واللہ عالم بالصواب. اچھا جو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کو کہاں دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ ہاں, موجودہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں دکھا رہا ہوں, یہ ذرا دیکھیے گا آپ کی سکرین پر ہے, انوار الحق کاکڑ کا ہینڈ پرنٹ چل رہا ہے. دیکھا آپ نے, یہاں میں نے ریڈ پینسل سے سارے نشان لگائے ہیں, لیکن 2023 جو ہے یہ
ادر کلر میں ہے. اس کا مطلب ہے 2023 میں بالکل سموتھ یہ میرا بیانیے کا حصہ آ گیا. اس طرح سے پالیٹکس چل رہی ہے جیسے نیویگیشن پہ مقدر کی لکیر کو پڑھا جاتا ہے, اس منزل کو پڑھا جاتا ہے. جہاں چھوٹے موٹے اوپر نیچے آتے ہیں تو ہلکے پھلکے سے جہاں رش ہو, جس طرح نیویگیشن دکھاتی ہے اس طرح سے چھوٹے موٹے عوامل تو آئیں گے. کسی بڑے حادثے, کسی بڑی چینج کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. اب پھر دوبارہ ذرا دیکھیے گا. دیکھا 2024 کا بتا رہا ہوں, 2024 میں تھوڑا سا آگے چل کر مقدر کی لکیر دو شاخہ بناتی ہے. پھر ذرا دیکھیے گا. دیکھا اب جب مقدر کی لکیر دو شاخہ بناتی ہے تو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد کٹ, اس کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی طوفان آئے گا, اور اس سیاسی طوفان کے نتیجے میں جتنی بھی ماضی بعید کی سیاست ہے اس میں ایک نیا رنگ بھرا جائے گا, اور اس نئے رنگ کے نتیجے میں ملک 2025 کے بعد تھوڑی سی بہتری کی طرف جائے گا, اور وہ مخلوط معاشرہ ہوگا جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. واللہ عالم بالصواب. اچھا مجھے یہ بتائیں عمران خان کی رہائی کے بارے میں, کیونکہ جو زیادہ تر ان کے سپورٹر ہیں وہ یہی انتظار کرتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے, کیونکہ باقی کیسز میں جو لوگ ان کے لیے جو جان نے آپ کہہ رہے ہیں جو ان کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ تو اب رہا ہونے شروع ہو گئے ہیں سارے. اچھا اس طرح سے ہے کہ ممتاز جتنے بھی لوگ ہیں انتہائی ممتاز ہیں, سمجھتے ان کو سمجھنا چاہیے اس لیے کہ وہ ان کا فین کلب ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب یوٹیوبر تو بیچ ہی عمران خان کو رہا ہے, اس کے علاوہ ان کا کچھ بکتا ہی نہیں ہے. جس میں یوٹیوبر نے کوئی کیا ہے ولاگ اور اس میں یہ عمران خان نہیں ہے تو وہ تو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. کم از کم ہائی لائٹ کے لیے اس نے اپنے پورے سسٹم میں لانا ضروری ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان جب لفظ سیلیبریٹی یوز کرتے ہیں نا تو ان کا بہت زیادہ فین کلب ہوتا ہے. اب اس فین کلب سے اگر آپ نے مجھے گالیاں پڑھوانی ہیں تو آپ کی مرضی ہے, ویسے وہ سیاست کے بارے میں کھلاڑی ہیں, جب ان ہوں گا دیکھا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. مین کہ آپ بات گول کر کے میں ان کے بتا دیں پیشن کو ہی کر دیں ہے کہ میں گالیاں نہیں کھانا چاہتا, اس لیے کہ ابھی تو میں بڑے سوچ سمجھ کے کہتا ہوں. 12واں کھلاڑی تو پھر بھی لوگ لاٹھیاں اٹھا لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب سیلیبریٹی ہیں اور سیلیبریٹی کو سیاست نہیں کرنا جانتے, جس کی بنیاد پر ان کا لنک اسٹیبلش نہیں ہوتا, جس طرح سے میں نے تقدیر کا لنک اسٹیبلش کر کے آپ کو دکھایا. واللہ عالم بالصواب. ہم نے جیسے خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے, اور مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ ایک دو ہوئے تھے پھیرے ہوتے تھے 200 روزانہ بھی ایک تاریخ پوے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک کیس دیا 2 تاریخ بھیا نے 2 سال ننگے نے. بات ہم نے گہری بات کرتی ہے. اور مجھے یہ بتائیں جو جان نثار جو ان کے ابھی آ رہے ہیں رہا ہو کے, کیا وہ وفادار رہیں گے اسی طرح خان کے ساتھ؟ جو رہا ہو کر آ رہے ہیں وہ جان نثاری کے لیے نہیں آ رہے, وہ جانے کے لیے آ رہے ہیں. مین کہ آپ یہ بتا رہے ہیں عوام کو کہ اب وہ ان کے ساتھ ان فیوچر ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں نے بہت سارے ویلاگر کے ساتھ یوٹیوبر کے ساتھ پروگرام کیے ہیں جس میں بتایا تھا کہ خان صاحب بنیادی طور پر زبردست قسم کی شخصیت کے مالک انسان, لیکن ان کی جیب میں کھوٹے سکے, اور وہ ایک سکہ باہر نکلا ہے اور وہ دکانوں پہ اب نہیں چلتا, صرف جیب میں ڈال کے رکھے. اگر کوئی رکھے, اول تو اب جیل میں بھی انہیں نہیں ڈالا جائے گا اور جیب میں بھی نہیں ڈالا جائے گا. واللہ عالم بالصواب. اور آپ سے ہم لاسٹ کوسچن آپ سے یہ پوچھوں گی ملک کے حوالے سے, تو جتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے تو کیا اس کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے, یہ قابو ہو جائے گا؟ اچھا جنات قابو نہیں ہوتے, مائی جنا علی ہے سنے ایک نمی آئی. مہنگائی کا جن 25 تک قابو میں نہیں آئے گا, 25 کے بعد حالات تھوڑے سے بہتری کی طرف جانا شروع ہوں گے. واللہ عالم بالصواب.
बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। मेरे साथ सादिक मलिक साहब मौजूद थे, उन्होंने सारा बताया कि इमरान खान साहब के हवाले से भी उन्होंने उनके फैंस को एक सीक्रेट कह लें या छुपा हुआ एक मैसेज दे दिए। छुपा हुआ या सीक्रेट नहीं, लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाता है, इसलिए कोई भी ऐसा जुमला बोलने से गुरेज किया जाता है जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। मैं अपना बयानिया साथ लेकर चलता हूँ और अपने बयानिए के साथ गया हूँ। वल्लाह आलम बिस्वाब। बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी, मेरे साथ सादिक मलिक साहब मौजूद थे। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।